نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے میں تراویح کے موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، تراویح کے تعلق سے میں نے آج فیس بک پر یہ پوسٹ کیا کہ تراویح کی نماز نفل ہے اور نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، جس پر کچھ بھائیوں کی طرف سے یہ کمنٹ آئے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ میرے بھائیوں، سنت مؤکدہ کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر کوئی اس طرح کا لفظ وارد نہیں ہوا ہے۔ ہاں، فقہاء کرام نے کچھ سنتوں کو تاکیدی سنت ضرور بتایا ہے، جس کی زیادہ فضیلت ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتائی ہو۔ تو میرے بھائی، مزاج لوگوں کا یہ ہو چکا ہے کہ جو اپنے مزاج میں بات آتی ہے وہ لیتے ہیں، اور جو اپنے مزاج میں بات نہیں آتی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس پر کان نہیں دھرتے۔ یہ عام لوگوں کا مزاج ہو چکا ہے۔ میرے بھائی، یقیناً تراویح کی نماز نفل نماز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز پڑھائی ہے۔ پہلے روز پڑھائی، لوگوں میں چرچا ہوا، بھیڑ زیادہ ہو گئی۔ دوسرے روز پڑھائی، لوگوں میں اور چرچا ہوا، بھیڑ زیادہ ہو گئی۔ تیسرے روز پڑھائی، اور بھی چرچا ہوا، بھیڑ زیادہ ہو گئی۔ اور چوتھے روز اتنی بھیڑ ہو گئی کہ لوگوں کو جگہ ملنے مشکل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا، جان رہا تھا کہ تم لوگ جمع ہو، لیکن مجھے اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اور اگر فرض کر دی جائے تو تم اسے قائم نہیں رکھ سکو گے۔ بس اے لوگو، اپنے گھروں میں یہ نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے سوا انسان کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں۔ یہ صاف حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7290، اور بالکل یہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایتیں، بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، یہ صاف ذکر ہے اس میں۔ مسجد میں پڑھنے سے اللہ کے نبی نے نہیں منع نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ گھر میں افضل ہے۔ میرے بھائیوں، تراویح کو لے کر رمضان سے پہلے جس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے اور جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں تراویح کہاں پڑھو گے، تراویح کہاں پڑھو گے، اور فرض کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن تراویح کے بارے میں لوگ ضرور سوال کرتے ہیں۔ حالانکہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی۔ مسجد میں پڑھنے سے میں منع نہیں کر رہا، پڑھ سکتے ہیں آپ، پڑھیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ فرض نماز کے علاوہ انسان کی سب سے افضل نماز اس کے گھر میں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، صحیح بخاری کی اس روایت میں جو 7290 نمبر کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی چوتھے دن باہر تشریف نہیں لائے، اور آپ کو یہ خدشہ لاحق ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر لگا کہ کہیں یہ نماز تراویح فرض نہ کر دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ لگا تھا۔ لیکن آج دیکھیں، اللہ کی طرف سے تو فرض نہیں ہوئی یہ نماز، لیکن بندوں نے اسے رمضان میں فرض سے کچھ زیادہ ہی اہمیت دے ڈالی کہ بھائی تراویح پڑھنا ہے، خوب چرچا ہوتا ہے تراویح کا، اور
کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، فجر کہیں بھی جائے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن تراویح ضرور پڑھتے۔ اب اس کو اس طرح سے امت کے لوگوں نے اختیار کیا، اپنایا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تراویح نہیں پڑھنی چاہیے، آپ پڑھیں، شوق سے پڑھیں، اس پر میں اعتراض نہیں کر رہا، لیکن جس طرح سے لوگ تراویح کو اہم سمجھتے، میں نے دیکھا پٹنے کے اندر کہ ایک ہفتے کی بھی تراویح ہوتی ہے، 7 دن میں قرآن ختم۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اکثر لوگ مارکیٹ میں تاجر ہوتے ہیں اور دکان چلنے کا جو اہم وقت ہوتا ہے وہ 5-6 بجے سے لے کے 9 ساڑھے 9 بجے رات تک یہ دکان میں بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوا کرتی ہے اور زیادہ کسٹمرز آتے ہیں، مارکیٹنگ کا یہی وقت ہوتا ہے۔ تو شروع رمضان میں لوگ اس لیے جلدی جلدی پڑھ لیتے کہ چلو بھائی ہمارے بزنس کو نقصان نہیں ہوگا، ہم تجارت کر لیں گے، تجارت کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور میرے بھائیو، یہ جو سنت مؤکدہ کی بات ہو رہی ہے، اس تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ اب دیکھیں سنت مؤکدہ کی اور غیر مؤکدہ کی جو فرق ہے، یہ تو مجتہدین نے اس کی تقسیم کی ہے، حدیث کے اندر اس کی تقسیم نہیں ہے۔ چلیے تاکیدی سنت ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تاکیدی طور پر یا کچھ بڑی فضیلت والی باتیں بتائی ہوں تو ہمیں اس کو کرنا چاہیے اور اس کی تاکید فرمائی ہو۔ تو پھر اس تعلق سے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ عشاء کی نماز عام طور پر بہار میں 8 بجے، 8:15 بجے، 8:30 بجے یہ وقت ہوا کرتا ہے عشاء کی نماز کا۔ حالانکہ عشاء کی نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے۔ اب اس تاکید پر لوگ کان نہیں دھرتے۔ اب 8 بجے، 8:15 بجے، 8:30 بجے جو نماز کا وقت رکھا جاتا ہے تو عام طور پر وہ تجارت کا وقت ہوتا ہے، جس سے میں لوگ مسجدوں میں حاضر نہیں ہو پاتے، تعداد کم ہوتی ہے۔ اور بات جب سنت مؤکدہ کی ہو رہی ہے، غیر مؤکدہ کی ہو رہی ہے، تو عشاء کے نماز کے تعلق سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تاخیر سے پڑھنا پسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تاخیر سے پڑھنا پسند فرماتے، تو پھر وہاں آپ جو ہے عشاء کی نماز تاخیر سے نہیں پڑھتے تاکہ 9 ساڑھے 9 بجے تک تجارت کا معاملہ حل ہو جائے اور پھر لوگ اطمینان سے نماز پڑھیں۔ تو آپ ایسا نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کئی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا پسند فرمایا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر امت پر یہ دشوار نہ ہوتا تو میں اس کا حکم دے دیتا۔ جیسا کہ مسواک کے تعلق سے روایت ہے کہ لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک ما کل وضو، اگر امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں مسواک کا حکم دیتا ہر وضو کے ساتھ۔ تو یہ بھی ایک تاکیدی حکم ہے۔ عشاء کے تعلق سے بھی اسی طرح کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو پھر وہاں پہ اس تاکیدی حکم پر عمل کرتے ہوئے، اس مؤکدہ پر عمل کرتے ہوئے ہم فجر کے عشاء کو تاخیر کر کے کہاں پڑھتے، بہت پہلے پڑھ لیتے، جس سے لوگوں کی تجارت کا بھی نقصان ہوتا ہے جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے۔ کچھ لوگ کو میں دیکھتا ہوں کہ دکان سے میں جو مالک ہیں، وہ جو دکان کے آنر ہیں، وہ تو اپنے اسٹاف کے حوالے کر کے شامل ہو جاتے ہیں، لیکن دکان کھلا رکھتے اور اس کے جو اسٹاف ہیں وہ شامل نہیں ہو پاتے۔ تو اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں جو مجھے مناسب نہیں لگتی۔ اب دیکھیں کہ عشاء کے نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا کس قدر پسند تھا، وہ اس حدیث سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، حدیث نمبر 537۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں تاخیر کی، یہاں تک کہ رات کا بہت سا حصہ گزر گیا اور مسجد کے لوگ سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نماز پڑھائی اور فرمایا یہی اس نماز کا پسندیدہ وقت ہے، یعنی یہی وقت ہے، مطلب پسندیدہ وقت جو ہے وہ اس نماز کا
اس نماز کا پسندیدہ یہ برائکٹ کا جملہ ہوا. آپ نے فرمایا کہ یہی وقت ہے، یعنی عشاء کی نماز کا جو بہتر وقت ہے وہ یہی وقت ہے. اگر میں اپنی امت پر شاک نہ سمجھتا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس وقت کا میں حکم دے دیتا، لیکن امت کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا. تو بھائی عشاء کو تاخیر سے پڑھنا یہ تاکیدی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو آپ 8:15 بجے پڑھ لیتے، 8:30 بجے پڑھ لیتے، اس سنت مؤکدہ پر آپ کا عمل نہیں ہوتا. تو بہرکیف میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ امت بس ایک روایات پہ چلی آ رہی ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی. اور میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچے کہ آپ عشاء کو تاخیر سے پڑھیں، 9 بجے کے بعد پڑھیں، سے لوگ فری ہو کر اپنے کام سے فری ہو کر اطمینان سے 9 سوا 9 بجے 9:30 بجے نماز رکھیں. یا اگر آپ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی تقسیم کرتے ہیں تو عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا کیا ہے، یہ سنت مؤکدہ کہلائے گا. ویسے تو میں فرض کے علاوہ تمام نمازوں کو نفل مانتا ہوں، اور یہ تقسیم جو مجتہدین کی ہے وہ ایک حد تک میں سیرے سے اس کا انکار نہیں کروں گا. لیکن المختصر یہ کہ میرے بھائی کہنا یہ ہے کہ اگر آپ تراویح کا اہتمام اپنے گھروں میں پڑھتے، اپنے بال بچوں کے ساتھ پڑھتے تو یہ افضل عمل ہے. مسجد میں پڑھ سکتے، لیکن افضل زیادہ ثواب چاہیے تو گھر میں پڑھے. پورا قرآن پڑھنا چاہتے کوئی بات نہیں، چھوٹی سی قرآن ہاتھ میں لے لیں، دیکھ کر کے پڑھیں اور اس میں پھر نشان لگا دیں. پھر اس طرح سے آپ پوری قرآن بھی دیکھ کے ختم کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں نماز بھی قائم کر سکتے ہیں، تراویح بھی قائم کر سکتے ہیں. اور مسجد میں اگر قائم کرتے ہیں تو عشاء کو برائے کرم تاخیر سے پڑھیں تاکہ لوگوں میں اس طرح کی ہڑبڑی نہ آئے جس طرح کی ہڑبڑی دیکھی جاتی ہے تراویح کو لے کر، کہ لوگ اس خوف سے 1 ہفتے کی 3 دن کی تراویح پڑھتے ہیں کہ اگر وہ مہینے بھر تراویح پڑھتے رہے تو ان کی تجارت کا نقصان ہو جائے گا. یہی خوف ہوتا ہے ان میں. اس لیے میرے بھائی اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے، اسلام میں دین فطرت ہے، ہم سب جانتے ہیں، عشاء کو تاخیر کر کے پڑھیں تاکہ لوگ اطمینان سے تمام ضروریات سے فارغ ہو کر وہ عشاء کی نماز میں ایک بڑی جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.